دوستوں کے ساتھ گپ شپ ہوتی تو سارے دن کی تھکان دور ہو جاتی تھی۔ مشتاق سے میری دوستی کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، تاہم اتنے تھوڑے عرصے کی دوستی کے باوجود ہم بہت گہرے دوست بن چکے تھے۔ وہ ایک اچھا اور صاف دل کا انسان تھا، مگر کبھی کبھی مجھے محسوس ہوتا تھا کہ مشتاق کے چہرے پر کسی نامعلوم کرب کی پرچھائی ہے۔ اسے کوئی ایسا دکھ لاحق تھا جو اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ وہ دوسروں سے بہت منفرد اور الگ تھا۔ میں نے اسے کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہ دوستوں کی گپ شپ کے دوران مسکراتا بھی تو ایسا محسوس ہوتا کہ جبراً مسکرا رہا ہو۔ شروع میں سمجھتا تھا کہ شاید اس کی طبیعت ہی ایسی ہے، مگر کچھ عرصہ اس کے ساتھ گزارنے کے بعد مجھے احساس ہو گیا کہ ایسی بات نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ضرور کچھ تو ایسا ہوا تھا جس کی وجہ سے اس کا مزاج بدل گیا تھا۔ وہ ہر وقت کھویا کھویا کیوں رہتا تھا؟ یہ وہ سوال تھا جس کا جواب وہ خود ہی دے سکتا تھا۔ ایک بار میں نے ہمت کر کے اس سے پوچھ ہی لیا، مشتاق، مجھے ایسا کیوں محسوس ہوتا ہے کہ تم کسی اندرونی کرب کا شکار ہو؟ میری بات سن کر مشتاق کے چہرے پر ایک آسودہ سی مسکراہٹ پھیل گئی اور اس نے مجھے جواب دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں، میں بس ذرا سنجیدہ مزاج انسان ہوں۔ مشتاق نے میرے سوال کو مسکرا کر ٹال دیا تھا، مگر اس وقت اس کی آنکھوں کا کرب میری نگاہوں سے نہیں چھپ سکا تھا۔ میں سمجھ چکا تھا کہ وہ کسی اندرونی غم میں مبتلا ہے اور اس غم کو اکیلے ہی سہ رہا ہے۔ میں اس کا دوست تھا، اس کی دلجوئی کرنا میرا فرض تھا۔ اسی لیے ایک دن میں نے اس سے اکیلے میں پوچھا کہ مشتاق، وہ دوست ہی کیا جو اپنے دوست کو دل کا راز نہ بتائے؟ میں جانتا ہوں کہ تم کسی اندرونی کرب میں مبتلا ہو، مگر کسی کو بتاتے نہیں۔ آج مجھے بتا دو، شاید اس طرح تمہارے دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہو جائے۔ میری بات سن کر مشتاق کے چہرے پر کربناک سی مسکراہٹ پھیل گئی، وہی مسکراہٹ جو اس کی زندگی کا حصہ بن چکی تھی۔ وہ کچھ دیر تک پرخیال سی نگاہوں سے مجھے تکتا رہا اور پھر بولا، دراصل میرا یہ حال کسی لڑکی کی عشق کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ لڑکی اور میں ایک ہی گاؤں میں رہتے ہیں، بس یوں سمجھ لو کہ اس کا گھر ہمارے گھر سے چند منٹ کی پیدل مسافت پر ہے۔ میں نے جب اس لڑکی کو پہلی بار دیکھا تھا تو اسی وقت دل ہار بیٹھا تھا۔ اس لڑکی میں ایسی کیا بات تھی؟ میں نے حیرانی سے پوچھا، کیا وہ بہت خوبصورت تھی؟ میری بات سن کر مشتاق نے آنکھیں موند لیں۔ اس کے چہرے سے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے ذہن میں یادوں کے دریچے کھل گئے ہیں۔ وہ بولا، کیا لکھوں اس کی تعریف؟ صورت میں یار، الفاظ کم پڑ رہے۔ اس کی معصومیت دیکھ کر اس کو سجنے سنورنے کی ضرورت ہی نہیں، ایسے سجتی ہے حیا بھی کسی زیور کی طرح۔ ہم تو فنا ہو گئے ان کی ایک جھلک دیکھ کر، نہ جانے ہر روز آئینے پر کیا گزرتی ہوگی۔ اب کیسے اٹھے گی آنکھ ہماری کسی اور کی طرف۔ اس کے حسن کی ایک جھلک ہمیں پابند بنا گئی۔ اس کے حسن کی تعریف میری شاعری کی بس کی نہیں، تو جیسی کوئی اور کائنات میں بنی نہیں۔ حسن و خوبصورتی اسی پر شروع ہوتی تھی اور اسی پر ختم۔ میں کوئی دل پھینک قسم کا لڑکا نہیں تھا جو پہلی ہی نظر میں کسی پر فدا ہو جاتا، مگر وہ تھی ہی ایسی کہ اس پر پہلی نگاہ میں ہی فدا ہونے کو دل چاہتا تھا۔ مجھے آسمان کا چاند بہت پسند تھا، مگر اسے دیکھنے کے بعد کبھی آسمان کا چاند دیکھنے کا من نہیں ہوا۔
میرا چاند تو میرے گاؤں کی زمین پر روز نکل آتا تھا۔ اس کے ہونٹوں کی ایک مسکان میرے لیے آب حیات تھی۔ اس کی محض ایک تیرانہ نگاہ مجھے اندر سے تڑپا کر رکھ دیتی تھی۔ وہ حسن جمال کا ایک ایسا شاہکار تھی کہ میرا دل چاہتا تھا کہ ہر وقت اسے اپنی نگاہوں کے سامنے رکھوں، بس اسے ہی دیکھتا رہوں۔ وہ بازار سودا سلف لانے کے لیے آتی رہتی تھی۔ میں اس کا وہاں گھنٹوں انتظار کیا کرتا تھا، مگر یہ بھی حقیقت تھی کہ کبھی کسی کو اپنے عشق بارے نہیں بتایا، کیونکہ اس کی عزت خود سے زیادہ عزیز تھی۔ میری نیت میں کوئی کھوٹ نہیں تھا، نہ میں اس کو پانے کی ہوس میں مبتلا تھا۔ ہاں، خلوص کے ساتھ اسے اپنی بیوی بنانا چاہتا تھا۔ اس کے ساتھ زندگی گزارنے کی تمنا ضرور تھی، مگر ابھی نہ میری شادی کی عمر تھی نہ اس کی، اسی لیے رشتہ لینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں نے کبھی اس سے اظہار محبت نہیں کیا تھا۔ میں نے تو کبھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا بھی نہیں تھا، بس ان آنکھوں سے اسے دیکھا کرتا تھا اور اس کی معصوم صورت پر فدا ہوتا رہتا تھا۔ بس یہی میری چھوٹی سی دنیا تھی، مگر پھر حالات نے پلٹا کھایا اور مجھے روزگار کے سلسلے میں سعودی عرب آنا پڑا، کیونکہ مجھ پر اپنے خاندان کی کفالت کی ذمہ داری بھی تھی۔ عشق نے نکما کر دیا تھا، مگر اتنا بھی نہیں کہ گھر کی ذمہ داری بھول جاتا۔ یہاں آنے کے بعد اس سے دیکھنے کا سلسلہ منقطع ہو گیا، مگر وہ میری یادوں میں ہمیشہ رہتی ہے۔ اس کا گلاب کی طرح کھلا ہوا چہرہ گویا میری نگاہوں میں مقید ہو گیا تھا۔ ایسا کوئی دن نہیں گزرا جب میں نے اسے یاد نہ کیا ہو اور خدا سے اسے پانے کی دعا نہ کی ہو۔ میں تو حرمین شریف بھی جاتا تو اپنی بجائے اس کی خوشیوں کی دعا کیا کرتا ہوں۔ یہاں آئے 7 برس بیت گئے، مگر ان 7 برسوں میں ایک دن بھی ایسا نہ تھا جب اسے پانے کی تمنا نہ کی ہو۔ میں مرد تھا اور محبت میں مرد کو ہی آگے بڑھنا پڑتا ہے، اسی لیے ہمت کر کے اس کے گھر رشتہ لے کر گئے اور جواب ہاں میں ملا۔ یہ وہ وہاں تھی جس کو سننے کے لیے میں نے برسوں انتظار کیا تھا، نہ جانے کتنی دعائیں کی تھیں۔ اس کے گھر والے اور وہ رضامند تھی۔ میں خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا، وہ جلدی میرے ہونے والی تھی۔ میں نے وکیلوں سے بھی بات کر لی، جتنے بھی ڈاکومنٹس تھے جلدی بن جاتے، کیونکہ میں نے اسے اپنے ساتھ لے کر آنا چاہتا تھا۔ اسے نکاح میں لانے کے لیے کچھ دستاویزات وغیرہ بھی بنانے ضروری تھے۔ اس وقت مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میں ہواؤں میں اڑ رہا ہوں۔ وقت گویا تھم سا گیا تھا، گزرنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ وصل کے یہ لمحات بہت جاں گزین تھے، سب کچھ ٹھیک تھا، شادی ہونے والی تھی، مگر ایک رات اس نے مجھے فون کیا اور کہا کہ وہ یہ شادی نہیں کر سکتی۔ اس کی بات سن کر مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے میرے دل پر کونسا مار دیا ہو۔ ایسا کیا ہوا تھا جو اس نے اچانک ہاں کرنے کے بعد نہ کر دی؟ یقیناً کسی نے اس کے میرے خلاف کان بھرے تھے، اسے میرے خلاف بھٹکایا تھا۔ ہمارے گاؤں میں ایسے شیطان سرخت لوگوں کی کمی نہیں تھی۔ اس کے انکار کے بعد میں کیسی اذیت سے دوچار ہو گیا ہوں جس کو شاید لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ایسا لگتا ہے گویا کسی نے میری کن پٹیوں کو دبا کر میرا سارا خون نکال دیا ہے، یا پھر خنجر کے ساتھ میرے جسم کا ایک ایک جز علیحدہ کر دیا ہے۔ میں نے اسے معافی بھی مانگی، مگر اس نے معاف نہیں کیا۔ مجھے تو یہ بھی پتہ نہیں کہ میرا قصور کیا ہے، پھر بھی اسے معافی مانگتا رہتا ہوں۔ گاؤں گیا، مگر 4 مہینے اس کے انکار کے دکھ میں ہی گزر گئے۔ اب واپس آئے 1.5 سال ہو گئے ہیں، اس سے ایک بار بھی ملاقات نہیں ہوئی، نہ جانے وہ کس حال میں اور کیسی ہوگی۔
تمہیں میرے چہرے پر جو کرب دکھائی دیتا ہے یہ اسی کی جدائی کا کرم ہے۔ وقت کے کمزور لمحوں نے ہمیں ایک دوسرے سے جدا کر دیا ہے۔ پتہ نہیں اب کبھی ملاقات ہو یا نہ ہو، مگر وہ دل سے جانے کا نام ہی نہیں لیتی، کیونکہ میری زندگی کی پہلی محبت تھی اور آخری بھی۔ دعا کرتا ہوں ایک بار مل جائے۔ یہ داستان سن کر میں سکتے میں آ گیا۔ وہ اپنے دل میں کس قدر کرب اور دکھ سمیٹے ہوا تھا اس کا اندازہ مجھے آج ہوا تھا، مگر میں چاہتے ہوئے بھی اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔